العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يريد الله به خيرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولو كان احدهما حرا والآخر عبدا. عزیز طلبہ، بات چل رہی تھی جب دو گھڑ سوار ٹکرا جائیں. پہلے مسئلہ آیا تھا دونوں کے دونوں آزاد ہوں، پھر مسئلہ گزرا کہ دونوں کے دونوں غلام ہوں. اب یہاں پر فرماتے ہیں کہ دونوں میں سے ایک آزاد ہو اور دوسرا غلام ہو. ففی الخطأ تجب علی عاقلۃ الحر. تو خطا کی صورت میں آزاد کے عاقلہ پر واجب ہوگا جو مقتول ہے. ففی الخطأ، بس خطا کی صورت میں آزاد مقتول کے عاقلہ پر واجب ہوگا کیا چیز؟ قیمت العبد، غلام کی قیمت، اور مقتول کے ورثہ اسے لیں گے، اور دیت میں قیمت سے زیادہ مقدار پر حر مقتول کا حق باطل ہو جائے گا. وَيَبْطُلُ حَقُّ الْحُرِّ الْمَقْتُولِ. حر مقتول کا حق باطل ہو جائے گا دیت میں فیما زاد القیمہ، جو قیمت سے زائد ہو. لأن على اصل ابی حنیفہ رحمہ اللہ ومحمد رحمہ اللہ، اس لیے کہ طرفین رحم اللہ کی اصل پر قیمت واجب ہوتی ہے عاقلہ پر. لأنہ زمان الآدمی، اس لیے کہ آدمی کا زمان ہے. فقد اخلف بدلا بهذا القدر، اور غلام نے اسی مقدار میں بدل چھوڑا ہے. فیاخذہ ورثۃ الحر، لہذا حر مقتول کے ورثہ اس کو لیں گے، اور جو زائد ہو وہ باطل ہو جائے گا خلیفہ نہ ہونے کی وجہ سے. تو حاصل کلام یہ نکلا، دونوں ٹکرا کر مرنے والوں میں سے ایک آزاد دوسرا غلام ہے، اور یہ ٹکرانا ختم ہوا ہے. تو آزاد جو مرا ہے اس کے عاقلہ پر غلام مقتول کی قیمت واجب ہوگی. غلام مقتول کی قیمت واجب ہوگی کس پر؟ آزاد مقتول کے عاقلہ پر. اور وہ قیمت کون لیں گے؟ آزاد مقتول کے ورثہ لیں گے. یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ مقتول کی دیت اس سے زیادہ ہے، اس سے مطلب نہیں ہے، چونکہ غلام کی جو قیمت ہے وہی اس کا بدل ہے، اس کے علاوہ اس نے کچھ چھوڑا نہیں ہے. لہذا آزاد جو قتل کیا گیا ہے اس کے ورثہ اسی کو لیں گے، اور جو مقدار زیادہ ہوگی وہ معاف ہو جائے گی. آگے فرماتے ہیں وفی العمد تجب علی عاقلۃ الحر نصف قیمت العبد. اور عمد کے سلسلے میں آزاد کے عاقلہ پر غلام کی قیمت کا نصف واجب ہوگا. لأن المضمون هو النصف فی العمد، کیونکہ مضمون عمد میں نصفی ہوتا ہے. لہذا آزاد مقتول کے ورثہ اسی مقدار کو لیں گے، اس لیے کہ اب غلام کی طرف سے یہی چھوڑا ہوا بدل ہے.
لأن المضمون هو النصف في العمد وهذا القدر يأخذه ولي المقتول وما على العبد في رقبته وهو نصف دية الحر يسقط بموته. اور غلام پر اس کی گردن میں جو آزاد کی نصف دیت واجب ہے، یسقط بموتہ، تو اس کے مرنے سے وہ ساقط ہو جائے گی. الا قدر ما اخلف من البدل، مگر بدل کی وہ مقدار جو غلام نے چھوڑی ہے اور وہ نصف قیمت ہے. قال فرمایا ومن ساک دابتا فوقع السرج على رجل، اور جس نے چوپائے کو ہانکا پھر اس کی زین کسی آدمی پر گر گئی جس سے اس کا قتل واقع ہو گیا تو یہ ہانکنے والا ضامن ہوگا. وَكَذَا عَلَى سَائِرِ أَدَوَاتِهِ، اور یہی حکم اس کے تمام ادوات کا ہے، تمام سامانوں کا ہے، جیسے لگام وغیرہ. وَكَذَا مَا يُحْمَلُ عَلَيْهِ، اور یہی حکم ان سامانوں کا ہے جو اس پہ لادا جاتا ہے. لِأَنَّهُ مُتَعَدٍ فِي هَذَا التَّسْبِيبِ، اس لیے کہ اس تسبیب میں اس کو تعدی کرنے والا شمار کیا جائے گا، اس لیے کہ یہ اوکو یعنی زین کا گرنا یا دوسرے سامان کا گرنا سائق کی کوتاہی کی وجہ سے، ہانکنے والے کی کوتاہی کی وجہ سے ہے. اور وہ کوتاہی کیا ہے؟ باندھنے کو اور مضبوطی کرنے کو چھوڑنا ہے، اس نے مضبوطی سے باندھا نہیں، لہذا اس کو ضامن مانا جائے گا. بخلاف الرداء لأنه لا يشد في العادة، برخلاف چادر کے، اس لیے کہ عادتاً چادر باندھی نہیں جاتی ہے. یعنی کوئی شخص چادر اوڑھے ہوئے ہو اور وہ کسی پر گر جائے جس سے کوئی شخص مر جائے جو چادر اوڑھنے والے پر کوئی زمان نہیں ہوگا، چونکہ چادر تو ایسے ہی اوپر پھینک لی جاتی ہے، اس کو بدن پہ ڈال لی جاتی ہے، اس کو باندھنا ضروری تو ہوتا نہیں ہے. لہذا اب اگر گر جاتی ہے چادر تو یہ تقصیر کوتاہی نہیں سمجھی جائے گی. اور اس لیے کہ وَلِأَنَّهُ قَاصِدٌ لِحِفْظِ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ، اور اس لیے کہ سائق ان چیزوں کی حفاظت کا قاصد ہے. ظاہر سی بات ہے، زین وغیرہ کی حفاظت کا ارادہ رکھتا ہے. کما فی المحمول علی عاتقہ، جیسا کہ اپنے کندھے پر بوجھ اٹھائے ہوئے سامان کے اندر حفاظت کا قصد رکھتا ہے. دون اللباس، نہ کہ لباس کے اندر. علی ما مر، جیسا کہ اس سے پہلے گزرا. فیتقید بشرط السلامہ، لہذا یہ سلامتی کی شرط کے ساتھ مقید ہوگا. یعنی جس چیز کی حفاظت کا قصد رکھتا ہے تو وہ سلامتی کی شرط کے ساتھ مقید ہوگی. اب اگر سلامتی کی شرط فوت ہوتی ہے، یعنی لاپرواہی اس کی طرف سے سامنے آتی ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ موجب زمان ہے، اس پر زمان اس کی وجہ سے واجب ہوگا. آگے فرمایا قال ومن قاد قطارا فهو ضامن، اور جس نے اونٹوں کی قطار کی قیادت کی
یعنی کھینچ کے لے کے جا رہا ہو تو وہ ضامن ہوگا اس کا جس کو چوپایوں نے رودا ہو. بس اگر کسی اونٹ نے انسان کو روند دیا تو ضامن ہوگا اس کا اور دیت عاقلہ پر ہوگی. لأن القائد علیہ، اس لیے کہ قائد کے اوپر قطار کی حفاظت کی ذمہ داری تھی جیسے کہ سائق کے اوپر ہوتی ہے. وقد امکنہ ذالک، اور اس کے لیے یہ ممکن بھی ہے. وقد سار متعدیا، اور جب اس نے حفاظت نہیں کی، اس نے کسی چوپائے نے کسی انسان کو ہلاک کر دیا تو یہ اس میں کوتاہی کرنے کی وجہ سے تعدی کرنے والا ہو گیا. والتسبیب بوصف التعدی سبب الضمان، اور تسبیب تعدی کے وصف کے ساتھ ضمان کا سبب ہے. یہ اگرچہ مسبب ہے لیکن مسبب کے اندر اگر تعدی پائی جائے تو ضمان کو واجب کر دیتا ہے، لہذا یہاں بھی ضمان واجب ہوگا. الا ان ضمان النفس العاقلہ، مگر یہ کہ نفس کا ضمان عاقلہ پر ہوگا اس میں، اور مال کا ضمان اس کے مال میں ہوگا، چونکہ یہ تو پرانا قاعدہ ہے. وَإِنْ كَانَ مَعَهُ سَائِقٌ فَالضَّمَانُ عَلَيْهِمَا، اگر اس کے ساتھ یعنی قائد کے ساتھ سائق بھی ہے جو پیچھے سے ہانک رہا ہے تو ضمان دونوں پر ہوگا. لِأَنَّ قَائِدَ الْوَاحِدِ قَائِدُ الْكُلِّ، اس لیے کہ ایک چوپائے کا قائد تمام چوپایوں کا قائد ہے. وَكَذَا سَائِقُهُ، اور اسی طرح سائق بھی. لِاتصال اللازمہ لِاتصال العزمتی، لگام کے متصل ہونے کی وجہ سے، کیونکہ لگام کیا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ ملی ہوئی ہے، تو ایک کا قائد پورے کا قائد، ایسے ہی ایک کا سائق پورے چوپایوں کا سائق شمار ہوتا ہے. وَهَذَا إِذَا كَانَ السَّائِقُ فِي جَانِبٍ مِّنَ الْإِبِلِ، اور یہ اس وقت ہے جب کہ سائق اونٹ کے ایک جانب ہو یعنی پیچھے ہو. اما اذا كان توسطها، اور اگر بیچ میں ہو اور ایک کی لگام تھامے ہوئے ہو تو ضامن ہوگا ما عاتب بما هو خلفه، پیچھے والے کے ہلاک ہونے سے، یعنی جو پیچھے اس کے پیچھے والے اونٹ سے ہلاک ہوگا اس کا وہ ضامن ہوگا. وَيَزْمَنَانِ مَا تَلِفَ مَا بَيْنَ يَدَيْهِ، اور دونوں ضامن ہوں گے اگر سامنے سے ہلاک ہوا ہو. سائق کے یعنی سائق کے آگے کے اونٹ سے اگر ہلاک کوئی ہوا ہے تو یہاں پہ دونوں ضامن ہوں گے. لأن القائد، اس لیے کہ قائد لا يقود ما خلف السائق، اس لیے کہ قائد سائق کے پیچھے والے اونٹوں کی قیادت نہیں کرتا، کیونکہ لگام الگ ہے لانفصام الزمام، لگام الگ ہونے کی وجہ سے، اور سائق
اپنے سامنے والے اونٹوں کو ہانکتا ہے۔ تو حاصل کلام یہ نکلا کہ قائد تنہا نہ ہو، قائد کے ساتھ سائق ہے جو پیچھے سے ہانک رہا ہے۔ اب اگر کوئی اونٹ کسی کو ہلاک کر دیا تو سائق اور قائد دونوں پر ضمان ہے، کیونکہ لگام پورے اونٹوں کی متصل ملی ہوئی ہے۔ یہ تو مسئلہ ہو گیا کہ جب سائق بالکل پیچھے ہو۔ اب اگر سائق اونٹوں کی قطار کے بیچ میں ہو اور کسی ایک کی لگام پکڑے ہوئے ہو تو اس صورت میں اگر اس کے پیچھے کے اونٹ نے ہلاک کیا تو یہ ضامن ہوگا، کیونکہ اپنے پیچھے والے اونٹوں کا ذمہ دار یہ ہے، آگے والے کا کوئی اس میں دخل نہیں ہے۔ اور چونکہ جب یہ توسط میں لگام پکڑے ہوئے بیچ میں، تو گویا کہ جو اس کے آگے اونٹ ہے اس کی لگام قائد کے ہاتھ میں ہے اور پیچھے والے کی لگام اس کے ہاتھ میں ہے، تو لگام کا اتصال بھی ختم ہو چکا ہے۔ اور اگر جو بیچ میں سائق کھڑا ہے اس کے سامنے والے اونٹ سے کوئی شخص مرتا ہے تو پھر آگے کا جو قائد ہے وہ بھی ضامن ہوگا اور یہ بھی ضامن ہوگا، کیونکہ یہاں پہ دونوں ان اونٹوں سے مربوط ہیں۔ امید ہے بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ قال فرمایا وَإِن رَبَطَ رَجُلٌ بَعِيرًا إِلَى الْقَطَارِ، اور اگر کسی آدمی نے اپنے اونٹ کو قطار میں باندھ دیا اور قائد کو معلوم نہیں ہے، پھر باندھے ہوئے اونٹ نے کسی انسان کو قتل کر دیا رود کر، تو قائد کے عاقلہ پر دیت ہے، کیونکہ قائد کے لیے ممکن تھا کہ قطار کو محفوظ رکھے، دوسرے کے اونٹ کو باندھنے سے، دوسرے چوپائے کو باندھنے سے بچا سکے، اس کے لیے ممکن تھا۔ فَإِذَا تَرَكَ الصِّيَانَةَ صَارَ مُتَعَدِّيًا، جب اس نے اس صیانہ کو چھوڑ دیا، حفاظت کو چھوڑ دیا، تو تعدی کرنے والا شمار ہو گیا۔ وفی التسبیب، اور تسبیب میں اگر تعدی پائی جاتی ہے تو دیت عاقلہ پر واجب ہوتی ہے، لہذا یہاں پر عاقلہ پر واجب ہوگی، جیسا کہ قتل خطا کے سلسلے میں۔ آگے مسئلہ ہے ثم یرجعون بها علی عاقلۃ الرابط، پھر قائد کے عاقلہ باندھنے والے کے عاقلہ سے اس دیت کو واپس لیں گے، لأنہ هو الذی اوقعهم فی هذه العہدہ، اس لیے کہ باندھنے والے نے ہی ان کو یعنی قائد کے عاقلہ کو اس عہدے میں پھنسایا ہے، یعنی یہ زمان ان کے اوپر اسی رابط باندھنے والے کی وجہ سے واجب ہوا ہے، لہذا اس کے عاقلہ اس سے واپس لیں گے۔ وَإِنَّمَا لَا يَجِبُ الزَّمَانُ عَلَيْهِمَا فِي الْإِبْتِدَاءِ، اور ابتدا میں دونوں پر زمان واجب نہیں کر سکتے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب یہ واپس ہی لیں گے تو ابتدا ہی میں دونوں پر زمان واجب کر دیے ہوتے، کرے ابتداءً دونوں پر زمان واجب نہیں ہو سکتا۔ وَكُلٌّ مِّنْهُمَا مُسَبِّبٌ، جبکہ دونوں مسبب ہیں، تو دونوں پر ابتداءً زمان واجب کیوں نہیں ہو سکتا؟ لأن الربط من القود بمنزلة التسبیب من المباشرة لاتصال الطلف بالقود دون الربط، اس لیے کہ ربط قود کے مقابل میں، قیادت کے مقابل میں سبب کے درجے میں ہے،
یا اس کو یوں کہیے قود کے مقابل میں ربط ایسا ہے جیسے مباشرت کے مقابل میں تسبیب. تو گویا کہ ربط یہاں پہ قود کے مقابل میں سبب کے درجے میں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ طلب متصل ہے قود کے ساتھ، قائد کے ساتھ، نہ کہ رابط کے ساتھ. قالوا هذا اذا ربط، مشائخ کا یہ کہنا ہے کہ یہ حکم اس وقت ہے جب باندھا ہو اور قطار چل رہی ہو. لأنه، اس لیے کہ آمر بالقود دلالتاً، گویا کہ وہ چلانے کا قود کا دلالتاً حکم دے رہا ہے. فَإِذَا لَمْ يَعْلَمْ بِهِ، پھر جب وہ اس کو معلوم نہیں ہو سکا، لا يمكنه التحفظ من ذلك، تو اس کے لیے اس سے تحفظ ممکن نہیں ہے. فَيَكُونُ قرار الزمان علی الرابط، تو زمان کا قرار رابط کے اوپر ہوگا. وَأَمَّا إِذَا رَبَطَ، اور بہرحال جب باندھا، جب کہ اونٹ کھڑے ہوئے تھے، پھر اس کے قائد نے اونٹوں کو کھینچا لے گیا، تو قائد ضامن ہوگا. لِأَنَّهُ قَادَ بَعِيرَ غَيْرِهِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ، اس لیے کہ وہ دوسرے کے اونٹ کو کھینچ کر لے گیا ہے بغیر اس کی اجازت کے. نہ تو صراحتاً اجازت پائی جا رہی ہے اور نہ دلالتاً. فَلَا يَرْجَعُ بِمَا لَحِقَهُ عَلَيْهِ، لہذا اب قائد رجوع نہیں کرے گا، واپس نہیں لے گا اس زمان کو جو اس پر لاحق ہوا ہے، چونکہ یہاں پہ اس کی غلطی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.